الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان، الفصل الثانی۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی کسی سے محبت کرے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض رکھے یعنی دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دے تو صرف اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو نہ دے تو بھی اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، آقا فرماتے ہیں پھر اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات بتائی گئی، کتنی پیاری حدیث ہے یہ، سنیں آپ۔ اس میں سراپا اخلاص کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی سے محبت کرتے ہو نا تو یہ نہیں کہ ہمارا دنیاوی کام بنا دے گا، اس سے کوئی غرض ہے، کبھی ضرورت پڑے کام آئے گا، یہ مقصد نہ ہو۔ آپ اگر کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں تو مقصد یہ نہ ہو کہ یار اس سے دوستی رکھیں گے تو یہ ہمارے کام آ جائے گا، کبھی ہماری مدد کر دے گا، کبھی ہمیں قرضہ وغیرہ دے دے گا، یہ مقصد نہ ہو۔ وہ تو عارضی طور پر ہوگا تمہاری دوستی ہے، لیکن آپ صرف محبت کریں چونکہ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہمارے رسول کا غلام ہے، اور رب نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان سے محبت کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی خاطر محبت ہو۔ اب آپ بتائیں نا کہ وہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام جو صدیاں گزر گئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو، نہ ہم ان کے شہر کے سرکار بغداد حضور غوث پاک، مثال بتا رہا ہوں، سرکار بغداد کو کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا، نہ ان کے خاندان کے ہیں، نہ ان کے شہر کے ہیں، نہ ان کے کوئی قرابت ہے ظاہری، نہ ان کا زمانہ ہم نے پایا، زمانہ گزر گیا، شہر بھی ان کا دور، کتنا دور ہے، لیکن آج بھی ہم ان سے محبت کرتے، کیوں؟ ایک سوال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم ان سے محبت کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، تو ان سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، بس صرف اللہ کے لیے، چونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یزید سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا۔ یزید پلیس سے کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ بھی تو انسان تھا، اللہ ہی کا تو بندہ تھا نا، عربی تھا، عرب کا رہنے والا تھا، کیوں؟ اس لیے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کیوں دشمنی رکھتے ہیں یزید سے؟ کیونکہ وہ اللہ کا محبوب نہ تھا، وہ اللہ کا دشمن تھا، اس وجہ سے ہم ابو جہل سے کیوں دشمنی رکھتے ہیں؟ صدیق اکبر سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ صدیق اکبر، ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اور ابو جہل سے محبت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تو ہم بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ہماری یہ محبت اور دشمنی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، یہی اخلاص ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر آپ کسی کی مدد کریں، کسی کو تحفہ دینا، تو بعد لوگ کہتے ہیں یار کسی کی مدد کرنے کے بعد دعا میں یاد رکھنا، دعا کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا جو ہے نا جب کہو کسی کو ساتھ آپ نے احسان کر دیا پھر کوئی دعا کرنا ہمارے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دعا تمہارے لیے کری تھی، اس کا بدلہ نہیں ہو جائے کہیں، کہ کہیں اس کا بدلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا اس کو دعا کے لیے بھی نہ کہو، وہ جو آپ نے دیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے دیا ہوا، بس
اور اس کی جزا صرف اللہ ہی سے ملنا ہے، اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ سے لے۔ تو کسی کو کچھ دیں آپ تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دیں آپ تو بھی اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ہر اپنا کام صرف اللہ تعالیٰ کے محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور یہی کیا کہتے ہیں کامل ایمان کی علامت اور صفت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر چاہیے، جو بھی کرے ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسری حدیث پاک وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اسی مفہوم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے عداوت ہے۔ وہی بات ہے، یعنی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ چونکہ دیکھیں، کیونکہ دوسرے اعمال قالب سے ادا ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے محبت اور عداوت اس کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب بدنی عبادات ہیں، لیکن یہ محبت اور عداوت یہ دل سے تعلق ہے، محبت دل کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت جب ہی ہوگی جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کے لیے محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت اس کے تمام احکام کی محبت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کر فقراء کو بانٹے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور اگر عالم دین سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے علم دین سیکھ کر دنیا کمائے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے محبت ہے۔ اگرچہ سیکھ رہا عالم دین سے، دیندار سے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت وہی ہے جو سب سراپا سارا کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس نہ کسی کو اپنی زبان سے اذیت دے، نہ کسی کو، چونکہ زبان کا جو زخم ہے، نہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی اذیت دینا، اس طریقے سے کسی کو گالی دینا، یہ زبان کی غیبت ہے، یہ زبان کا شر ہے۔ اور کبھی ہاتھ سے انسان مار دیتا ہے، ہاتھ سے برائی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، تو یہ ہاتھ کا شر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور سچا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال میں مطمئن رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن، فرمایا میرے آقا نے، سچا وہ ہے کہ اس مومن کے اخلاق اتنے اچھا ہوں، اس کا کردار اتنا ستھرا ہو، اس کی وجہ سے دوسرے جو مسلمان ہیں بالکل مطمئن ہیں، انہیں اس کی طرف سے اذیت پہنچنے کا کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہ ہو، تو وہی سچا مومن ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ لوگ طرح طرح سے مسلمان بھی آج کے دور میں نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے کہیں ہماری عزت پر حملہ نہ کر دے، کہیں ہمارا مال چوری نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، خیانت نہ کر دے۔ لیکن سچا مومن وہ ہے کہ فرمائے کہ اس کے ذریعہ سے لوگ جو ہے نا اس کی طرف سے مطمئن رہیں کہ اس کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی، نہ ہماری جان میں کوئی نقصان ہوگا، نہ ہمارے مال میں کوئی نقصان ہوگا، نہ ہمارے مال میں۔ جیسے نا بعض جو دیانت دار کاروبار کرنے والے تاجر ہوتے ہیں تو دکان والے اپنی ساری دکان اس کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یار دیکھنا ذرا میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، اس نے کر کے آتا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ دیانت دار ہوگا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ ہمارے مال، ہمارے دکان کا ہر سامان جیسے چھوڑ کے جائیں گے ویسے ملے گا، ذرا سے بھی خیانت نہیں کرے گا۔ یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہے، ہر طرح سے نہ کسی کو اذیت دے اور نہ کسی کے مال میں اور عزت اور آبرو میں خیانت کرے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہمارے صحابہ کرام بزرگان دین کا کردار ایسا ہی تھا۔ لیکن بدنصیبی آج ہم مسلمانوں کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پر ڈاکو بنے، اور کتنا چاہتے ہیں کسی کا ہم حاصل کر لے، لوٹ لے، کھا لے، کتنا کھا لے۔ اب سب یہ
اصل جو اسلام تھا نا، اسلام کی تعریفات سے خالی ہم نام کے مسلمان رہ گئے، باقی ہمارا کام مسلمانوں جیسا نہیں۔ ہمارے شر سے تو ہمارا سگا بھائی محفوظ نہیں یار، اس کو بھی خطرہ لگا ہوا ہے۔ ہماری شر سے حال تو یہ ہے، ہمارا پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ تو کاش اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جیسا ہمارے آقا چاہتے ہیں، کہ ہمیشہ ہماری شر سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، دوسرے لوگوں کو اطمینان رہے کہ اس کی طرف سے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کاش ایسا مسلمان ہم بن جائیں۔ آخری حدیث پاک اس فصل کی ہے، فصل ثانی کی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ بہت کم تھا، یعنی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے ہمیں وعظ فرمایا ہو اور یہ بات نہ کہی ہو، یعنی زیادہ تر حضور جب بھی وعظ فرماتے تو یہ جملہ ضرور کہتے۔ وہ کیا کہتے؟ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو امین نہیں، یعنی جو امانت دار نہیں، اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں، اس کا دین نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، یعنی الا لا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جو وعدہ کا پابند نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو فرمایا نا، امانت داری ہر چیز میں، آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھے، کوئی راز اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تو ہرگز اس کو کسی کو نہ بتائیں، نہ اس میں خیانت کرے، کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرا جو وعدہ خلافی ہے نا، اب جو فرمایا کہ عہد کی پابندی، یعنی اگر کسی سے ہم نے وعدہ کیا ہے، جائز وعدہ، ناجائز نہیں، تو لازم ہے کہ اس کو پورا کرا جائے، جہاں تک بن سکے اس کو پورا کرے، کیونکہ بلا مجبوری اشارہ کے وعدہ کو توڑ دینا یہ گناہ ہے، اور یہ بھی منافق کی علامت اور نشانی بتائی گئی ہے۔ چاہے وعدہ ہاں، لیکن اگر کوئی ناجائز وعدہ کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر اب یہ ناجائز وعدہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا وعدہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کے حکام کی پابندی کرنا ہوگا۔ تو وعدہ خلافی کا مرض بھی اور خیانت کا مرض بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ مسلمان بہت زیادہ وعدہ خلافی کر کے اپنا نام منافقین میں لکھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کامل اور سچے مسلمان بن جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ حدیث سے فیض عطا فرمائیں، اور سرکار کی مبارکہ حدیث کریمہ کو سننے کا اللہ ہمیں شوق نصیب فرمائے۔